زکوٰۃ کے لیے شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا۔ آنے والے 10 سالوں کی زکوٰۃ اگر آپ پہلے دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ 10 سالوں کی زکوٰۃ آپ کو کئی ضرورت تھی کسی کو دینے تھے، دے دیں۔ اگلے سال اس کا حساب کرتے چلے جائیں، منہا کرتے چلے جائیں، اس سے اگلے سال حساب کرتے جائیں، منہا کرتے جائیں کہ یہ زکوٰۃ میں دے چکا۔ فوری زکوٰۃ نہ دیں، کوئی حرج نہیں، حساب کر کے رکھ لیں، قسطوں میں دے دیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں۔ آپ پر 3 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے تو ابھی دیں، نہ کوئی نہیں، اسے آپ قسطوں میں دیں، 5,000 10,000 20,000 25,000 دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس میں ضرورت مند کا لحاظ کیا ہے۔ کس کا لحاظ رکھا ہے؟ وہ جو فقیر ہے اس کا شریعت نے لحاظ رکھا۔ اگر زکوٰۃ کا ٹائم مقرر ہوتا، مثلا شریعت کہتی 15 رمضان کو زکوٰۃ دینی ہے، ایک انتہائی غریب آدمی، اس کی ماں مر رہی ہے، ہسپتال میں ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ 1 رمضان کو آپ کے پاس آ کے کہتا میری ماں مردی پئی ہے، ہسپتال ہے، دوائیاں واسطے پیسے دی ضرورت ہے، آپ کہتے نہیں یار میں تے 15 نو ہی دے سکنا، میرے تے زکوٰۃ 15 نو فرض ہونی ہے، تو اس بیچارے کا کیا بنتا؟ شریعت نے کہا آنے والے سالوں کی زکوٰۃ بھی پہلے دینا چاہو دے سکتے ہو۔ بندیالوی کہتا ہے جو شریعت فرضی صدقہ زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر نہیں کرتی وہ ایصال ثواب واسطے دن اور وقت کیسے مقرر کر؟ یہ تم نے بنائے، تم نے شریعت کو محدود کی۔ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا میری ماں بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، اسپتال میں ہے، دوائیوں کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں 11 تاریخ نو آویں، میں 11 تاریخ نو ایصال ثواب کرنا، باویں 11 تک وہ دی بیٹی مر جائے، نہیں، اس نے 11 کو ہی دینی۔ کیوں 10 کو کیوں نہیں پہنچتا ثواب؟ 9 کو کیوں نہیں پہنچتا؟ 12 کو ثواب کیوں نہیں پہنچتا؟ پھر ایصال ثواب کے لیے ایک شخصیت متعین کیوں؟ ایک ہی شخص کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا امت میں اور بزرگ کوئی نہیں؟ امت میں اور نیک بندے کوئی نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا حیدر کرار، سیدنا حسنین کریمین، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام بخاری، مسلم، ترمذی، امام شافعی، امام احمد، امام مالک۔ ہمیں بھی بتاؤ بھائی ایک ہی شخصیت کیوں؟ وقت مقرر کیوں؟ معلوم ہوتا ہے ایصال ثواب نہیں ہے، اندر کو جو سودے کے بہانے جو مجھے گھر سے نکالا، میں خوب سمجھتا ہوں تیری دال میں کالا کالا، وہ جو دال میں کالا کالا ہے وہ سب سامنے لاؤ نا۔ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کیوں؟ پھر تم نے کس سے گھڑے، کہانیاں گھڑی۔ میں حیران ہوں اس طبقے کے نوجوانوں پر، خدا گواہ میں حیران ہوتا ہوں اس طبقے کے نوجوانوں پر جو پڑھے لکھے ہیں، وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایم اے ان کی تعلیم ہے، کیا سن رہے ہو؟ جاہلوں سے باتیں سن رہے ہو۔ رات میں فیس بک پہ ایک عالم کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی مر گیا، اسے جب دفن کر دیا اس سے فرشتوں نے پوچھا من ربک؟ اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا من نبیک؟ اس نے کہا میں آکھیا نا میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہوں۔ ما دینک؟ اس نے کہا میں تو ایک میری نہیں آکھیا، میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہوں۔ اتنا تک شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں آ گئے اور انہوں نے کہا میرے مرید نو کیوں تنگ کر دیں، یہ ساری زندگی میرے کپڑے دھوندا رہے۔ سننے والے کون ہیں؟ ایم اے پڑھے ہوئے، ایم اے تعلیم ہے، ایم اے، بی اے، بیرسٹر، وکیل، انجینئر۔ میں تہاڈی تعلیم نو کتھے ماراں؟ تمہاری تعلیم نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ ایک طرف رب کا حکم ہے، اس کے فرشتے ہیں،
اس کے حکم سے آئے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں من ربک. کسی صحابی نے تو اس فرشتے سے یہ نہیں کہا میں محمد عربی کا صحابی ہوں. اس طبقے میں یار الیس منکم رجل رشید. جب چاروں طرف سے گنڈوں نے گھیرا ڈالا نا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر، وہ نوجوان لڑکے آ گئے خوبصورت شکلوں میں، یہ ہمارے حوالے کر ساری جہان دی مہمان نوازی دا ٹھیکہ تو چکے ہویا، ہمارے حوالے کر. حضرت لوط پریشان ہیں، اتنے پریشان ہوئے کہ حضرت لوط کہتے ہیں الیس منکم رجل رشید. رشید بھلے ماس، شائستہ، سنجیدہ. تو ایک بندہ بھی سنجیدہ نہیں. میں مانا کرتا ہوں تو کوئی بندے دا پتر نہیں. کوئی تو ان گنڈوں کو سمجھائے کہ بدماشوں کیا کرتے ہو. میں اس طبقے سے کہتا ہوں الیس منکم رجل رشید. تو کوئی بندے دا پتر نہیں. ممبر پہ بیٹھ کے کہانیاں گھڑتے ہیں، وہ کس سے گھڑتے ہیں، وہ کس سے بیان کرتے ہیں، کہانیاں، حکایتیں، موضوع روایتیں، اور نعرے لگاتے ہو، آگے سے سبحان اللہ کہتے ہو. تو ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے، نظر و نیاز نظر و نیاز حق کس کا ہے؟ نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ. یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، نظر الگ ہے نیاز نہ، دونوں ایک چیزیں ہیں. عربی میں اسے نظر کہتے ہیں، فارسی میں نیاز کہتے ہیں، ہماری زبان میں اسے چڑھاوا کہتے ہیں. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو فلاں مزار پہ جا کے دیگ اتاروں گا. ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں ایک کٹا سی رکھے ہویا، ارس بزرگاں لگنا تے اتھے جا کے اس نو. یہ ہے نظر، یہ ہے نیاز. اسے خنزیر سے بڑھ کے قرآن نے حرام کرا. 4 جگہوں پہ، 4 جگہوں پہ، دوسرے پارے میں، سورۃ مائدہ میں، سورۃ نحل میں، 4 جگہوں پہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آگے سے ہمارے دوست کہتے ہیں یہ چاول حرام ہو گئے، یہ سوجی، چینی، حلوہ، سبیل، شربت، یہ حرام نے. میں نے کہا یہ حلال تھی، حلال، گوشت بھی حلال، سوجی بھی حلال، چینی بھی حلال، چاول بھی حلال، زردہ بھی حلال، یہ ساری چیزیں حلال تھی. تیرا عقیدہ اتنا نجس تھا، اتنا پلید تھا، تیرے پلید عقیدے نے ان کو کیا کر دیا، تیرے عقیدے کی وجہ سے یہ حرام ہوئی. ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں، ہم اس کے منکر نہیں. لیکن کچھ لوگ آئے ہوں پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، ایصال ثواب میں بھی افراط تفریط ہوئی ہے. میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، آپ کو پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھا راستہ بتا گئے. اس میں افراط تفریط ہو گئی. کچھ طبقے کا خیال ہے جو چیز یہاں غریبوں کو دیں گے نا وہی چیز اس میت کو پہنچے گی. غلط. یہ کوئی، کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے مرنے والے جو والد صاحب تھے نا انہیں بریانی بڑی پسند تھی لہذا بریانی دو. وہ سمجھتے نہیں بریانی اتنے پہنچ رہی. یہ کوئی. کچھ لوگ محرم میں آج بھی سبیلے لگاتے ہیں، انہوں کا خیال ہے بے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر جو ہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ ابھی تک وہ پیاسے، وہ تو جنت کی نہروں سے سیراب ہو، وہ تو شہداء کے زمرے میں آ گئے. انہیں تو سونے اور چاندی کی قندیلیں عطا کی گئی، انہیں مشک و کافور کے وجود عطا کیے، وہ تو جنت میں اڑتی ہیں، جہاں سے چائے کھاتے ہیں. عند ربہم یرزقون، انہیں تو جنت کی نہروں سے پانی ملتا ہے، لیکن یہاں محرم میں ہر سال سبیل لگائی جائے. یہ نظریہ غلط ہے. اس کے مقابلے میں ایک نظریہ آیا کوئی ایصال ثواب نہیں ہے، بس جو بندہ کر کے چلا گیا وہی اس کو ملے گا. پیچھے قرآن پڑھ کے بخشیں یا خیرات کر کے بخشیں
نفل پڑھ کے بخشیں، یہ جائز نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اگر میت کو پچھلوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو میرے آقا نے کیوں کہا تھا او ولدن، یا وہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا مرنے والا، اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا مانگتی ہے تو اس کو فائدہ۔ اگر بالکل ہی پچھلوں کی کوئی بات نہیں تو پھر جنازہ کیوں؟ جنازے کی جو دعا ہے اس کا میت کو فائدہ نہیں ہوتا؟ یہ دونوں نظریے غلط۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایصال ثواب دعا ہے۔ پکا لو، کیا ہے؟ دعا ہے رب کے آگے۔ کیا مولا یہ جو 1000 روپیہ میں نے غریب اور مسکین اور مریض کو ضرورت مند کو دیا، مولا اس کا جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے نا، میری درخواست ہے مولا یہ ثواب میری ماں کی روح کو پہنچا دے۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ تو آپ کو سمجھ آئی میری بات کہ نہیں؟ ایصال ثواب کیا ہے؟ دعا ہے، دعا ہے۔ اور میت کے لیے دعا ہو سکتی کہ جو ثواب مولا مجھے ملا ہے، مجھے دیا ہے تو نے، میری درخواست ہے کہ یہ ثواب میرے والد صاحب کی روح کو، یہ ثواب میری والدہ کی روح کو، یہ ثواب میرے بیٹے کی روح کو، یہ ثواب میرے مرشد کی روح کو، میرے استاد کی روح کو یہ ثواب پہنچا دیا جائے۔ یہ بالکل جائز ہے، اور اس میں کنجوسی بھی نہ کیا کرو۔ کیوں کہتے ہو کہ ماں کو پہنچا دیا جائے یا باپ کو پہنچا دیا جائے؟ جس سے درخواست کر رہے ہو اس کا ایک نام الواسع ہے، وسعت والا، وسعت والا، وسعت والا۔ اس کا ایک نام الرحمان ہے، اس کا ایک نام القدیر ہے۔ اللہ کی راہ میں 1000 یا 100 روپیہ دے کر کہو مولا اس کا ثواب جو مجھے دیا ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مومن مسلمان مرد و عورت جس میں میرے والد اور میری والدہ بھی ہیں، یا اللہ سب کو ثواب پہنچا۔ اللہ 1000 کو تقسیم نہیں کرے گا، ہر ایک کو الگ الگ 1000 کا ثواب پہنچا دے گا۔ ڈھونڈتے نہیں نہ آکھو گے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کہ حالے میں آکھنا جی